बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत शुआरा। पहले तो आपने प्रोनाउंस करना है इस लफ्ज को, क्योंकि ये लफ्ज थोड़ा मुश्किल है और अक्सर लोग इसको सही नहीं बोलते। आपने बोलना है सूरत शुआरा। ठीक है, ऐसे। शुआरा जो है वो शायर की जमा है। ठीक है। और ये सूरा का नाम इसलिए पड़ा कि कुरान मजीद का, जैसे कि मैंने आपको कहा, कलाम इंतहाई इंतहाई खूबसूरत है। जो अरबी का मेयार था, अरब लोग दूसरों को गुंगा कहते थे कि हमारी जबान इतनी फसीह व बलीग है। ये बेहतरीन दर्जे की जबान है। इसके अंदर नज्म, फ्लुएंसी, इसके अंदर जो एक बैलेंस होता है ना दो जुमलों के दरमियान, जो कि शायरी में पाया जाता है, वो बदजाय अतम मौजूद। तो वो लोग कहते थे कि मोहम्मद तुम तो शायरी करते हो, तुम तो शायरी करते हो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो शायर है ना वो शायरी करते हैं। शायर जो होते हैं उनकी बात तो ये होती है कि शायर आज एक बात कह रहे हैं, कल दूसरी बात कहते हैं, तीसरे दिन उनकी बातों में तजाद होता है। कभी वो इश्को आशिकी की बातें करते हैं, कभी वो महबूब के किस्से पढ़ते हैं, कभी किसी तरह की बातें करते हैं। तो कुरान मजीद को अगर आप देखें तो सूरह फलक से लेकर सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक एक ही मजमून है, एक ही सब्जेक्ट है। कहीं इसके अंदर किसी 114 सूरतों के अंदर कहीं आपको कोई तजाद और कोई कंट्राडिक्शन नजर नहीं आता। और इसका जो कुरान के जो अल्फाज हैं और कुरान की जो तरतीब है और जो वोकेबलरी है और वोकेबलरी के अंदर जो तवाजुन है, वो कोई इंसान कोई जिन नहीं कहने पे काबिल। अगर किसी को दावा है तो वो इस तरह की एक छोटी सी सूरत भी बना के ले आए, तो ये बात साबित करती है कि ये अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान और जिन का कलाम है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तासीन मीम। जैसे कि आपको पता है कि ता जिस सूरा में आता है उसमें सांप का जिक्र जरूर होता है, जिससे ये बात साबित हो गई कि इब्रानी जबान से ये अल्फाज अरबी में आए हैं। और इब्रानी जबान में तोय का मतलब होता है सांप। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये सूरत आसीन है, ये उस किताब की आयतें हैं जो अपना मुद्दा वजाहत के साथ बयान करती हैं। शायद है मोहम्मद तुम गम में अपनी जान खो दोगे कि तुम्हारी कौम के लोग ईमान नहीं लेकर आते हैं। अगर हम चाहें तो इन पर आसमान से कोई निशानी उतार दें और इनकी गर्दनें मेरे उस निशानी के सामने झुक जाए, लेकिन हम समझा रहे हैं। और उनका हाल ये है कि खुदाए रहमान की तरफ से इनके पास जो ताज़ा याद दहानी भी आती है वो उससे एराज करते हैं। तो उन्होंने जुटला दिया, तो इस चीज की खबरें अनकरीब अपनी हकीकत के साथ इनके आगे जाहिर हो जाएंगी, जिसका ये मजाक उड़ाते रहे हैं। ये निशानियों के मुंतजिर हैं। क्या इन्होंने जमीन को नहीं देखा कि हमने उसमें हर तरह की कितनी कितनी नफा बख्श चीजें उगाई हैं। इसमें यकीनन बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन इनमें अक्सर मानने वाले नहीं। तेरा परवरदिगार, इसमें कुछ शक नहीं कि बड़ा ही जबरदस्त है और निहायत मेहरबान भी। इन्हें उस वक्त का किस्सा सुनाओ जब तेरे रब ने मूसा को पुकारा कि तुम जालिम कौम के पास जाओ, क्या कौम फिरौन के पास, क्या वो डरेंगे नहीं। इसने अर्ज किया, परवरदिगार मुझे अंदेशा है कि वो मुझे टुकला देंगे, और मेरा हाल ये है कि इस जिम्मेदारी के एहसास से मेरा सीना घुटता है और मेरी जबान भी रवा नहीं। तो आप हारून की तरफ रिसालत भेजें कि वो इस काम में मेरी मदद करे। उनका जुर्म भी मेरे ऊपर वाजिब है। जुर्म उनका ये था हजरत मूसा का कि उनसे एक बंदा ना फहमी में मारा गया। यानी उन्होंने तो लड़ाई छुड़ाने के लिए उस बंदे को जरा सा पीछे हटाया, लेकिन पता नहीं उसको हार्ट अटैक हुआ या क्या हुआ, वो बंदा मर गया और वो फिरौन के खानदान का बंदा था। तो हजरत मूसा को जब अल्लाह ताला ने नबी बनाया तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह, मेरे कंधों पर उस बंदे के कत्ल का बोझ है और मैं डरता हूं कि अगर मैं उनके पास नबी बनकर गया तो वो मुझे कत्ल कर देंगे। अल्लाह ने फरमाया, हरगिज नहीं, वो तुम्हें कत्ल नहीं कर सकते। आप दोनों मेरी निशानियां लेकर जाओ, हम तुम्हारे साथ सब कुछ सुनते रहेंगे। तो दोनों बगैर किसी तरद्दुद के फिरौन के पास गए और उससे कहा कि हम खुदावंद आलम के रसूल हैं और इसलिए आए हैं कि तुम बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो। उन्होंने ये बात फिरौन से आकर कही तो उसने कहा, हमने तुम्हें बचपन में अपने यहाँ रखकर नहीं पाला था। यानी आपको पता ना कि हजरत मूसा की परवरिश जो है वो फिरौन के महल में हुई थी।
اور تم وہی نہیں ہو کہ اپنی عمر کے کئی سال تم نے ہمارے اندر بسر کیے، پھر وہ حرکت کی جو کی وہ تم بھاگ گئے اور تم بڑے ہی ناشکرے ہو۔ یعنی وہ اس نے بادشاہ نے کہا کہ تم نے پھر ہمارا ایک بندہ قتل کر دیا اور پھر تم یہاں سے مدین چلے گئے تھے اور تم بڑے ہی ناشکرے ہو۔ موسیٰ نے جواب دیا میں نے یہ جب کام کیا تھا تو مجھے اعتراف ہے کہ اس وقت مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر مجھے تو لوگوں سے اندیشہ ہوا کہ اس کی پاداش میں تو مجھے قتل کر دو گے، تو میں تم سب سے بھاگ گیا۔ پھر میرے پروردگار نے مجھے حکمت و دانش سے نوازا اور مجھ کو اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنا دیا، اور یہ احسان ہے جو تم مجھ پر جتلا رہے ہو، اور تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا یہ رب العالمین ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا زمین و آسمان کا جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار اگر تم یقین رکھنے والے بنو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے اس پر اپنی دعوت کا ایک اور قدم آگے بڑھایا اور کہا تمہارا بھی پروردگار تمہارے اگلے بزرگوں کا بھی پروردگار۔ فرعون نے کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بالکل پاگل ہے۔ موسیٰ نے کہا یہ مزید یہ کہ مشرق و مغرب ہو جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون یہ سن کر چلا اٹھا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر کے رکھوں گا۔ موسیٰ نے پوچھا کیا اس صورت میں بھی کہ میں تمہارے پاس ایک واضح نشانی لے کر آیا ہوں، یعنی وہی عصا جو سام بن جاتا تھا، پھر اسے پیش کرو تو اگر تم سچے ہو۔ اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پہ ڈال دی تو یکا یک وہ جیتا جاگتا اژدہا بن گیا، اور اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے دفتن وہ چمکتا ہوا نکلا۔ فرعون نے یہ دیکھا تو اپنے گردو پیش کے سرداروں سے کہا یہ یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم سب کو ملک سے نکال دے، تو کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو بھی ٹالیے اور شہر میں ہرکارے بھیج دیجیے جو سب بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئے۔ چنانچہ ایک مقررہ دن کے طے کیے ہوئے وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں میں منادی کر دی گئی کہ کیا تم لوگ جمع ہوتے ہو اس لیے کہ ہم جادوگروں کا ساتھ دیں اگر وہی غالب رہتے ہیں۔ پھر جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمارے لیے تو صلح ہوگا اگر ہم غالب رہے۔ فرعون نے جواب دیا ہاں یہ اس وقت تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے اگر تم فرعون کو شکست دے دو گے۔ چنانچہ مقابلہ شروع ہوا تو موسیٰ نے جادوگروں سے کہا پھینکو جو کچھ تم پھینکنا چاہتے ہو۔ اس پر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینکی تو بولے فرعون کی بلندی کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یک بیک وہ اس سارے طلسم کو نگلتا جا رہا تھا، یعنی جو جادو انہوں نے پیش کیا تھا وہ ان کا سانپ اس کو نگلتا جا رہا تھا جو وہ بنا کر لائے تھے۔ تو خدا کی اس نشانی کو دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے بے اختیار کہا ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ فرعون نے کہا تم نے اس کو مان لیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں، یہی یقیناً وہی تمہارا گرو ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، تو ابھی جان لو گے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ یعنی فرعون نے ان کو کہا کہ میں اب تمہیں سزا دوں گا کہ تمہارے جسمانی اعضاء کو کاٹ کر تمہیں سولی دے دوں گا۔ جادوگروں نے کہا ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹیں گے، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لے آئے ہیں۔ اس کے بعد کئی سال گزرے یہاں تک کہ حجت پوری ہو گئی۔ تب ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات میں نکل جاؤ اس لیے کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کر کے شہروں میں ہرکارے بھیجے۔ ہر کارے کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بگیاں بنا کر تو لوگ منادی کرتے تھے، آوازیں لگاتے تھے کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور شک نہیں کہ اپنی حرکتوں سے یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور ہم ایک ایسی جمعیت ہے جس کا شیوا ہر وقت چکنا رہنا ہے، لہٰذا ہم انہیں کسی فساد کا موقع نہیں دیں گے۔ اس طرح فرعونیوں کو ہم نے ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور رہنے کی باعزت جگہ سے نکال لائے۔ ہم اسی طرح کرتے ہیں، یعنی ان کے باغوں میں اور ان کے محلوں میں اللہ نے ان کو موت نہیں دی بلکہ وہاں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا میں غرق کر دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سرزمین فلسطین میں انہی ساری چیزوں کا وارث بنا۔ بنی اسرائیل مصر میں غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے اور ان کے پاس کھانے کا بھی پورا سامان نہیں تھا، لیکن فلسطین میں ہم نے ان کو باغ بھی دیے، چشمے بھی دیے، خزانے بھی دیے اور ایک آزادی کی زندگی بھی دی۔
یہ اس طرح ہوا کہ موسیٰ نکلے تو صبح ہوتے ہی وہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہمیں تو پکڑ لیا فرعون نے، فرعون ہمارے قریب آ گیا. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، اس لیے کہ میرا ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور ہماری رہنمائی کرے گا. اس پر ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا دریا پر مارو، تو اس نے مارا تو وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایسے ہو گیا جیسے ایک بڑا پہاڑ. ہم نے دوسرے گروہ کو بھی اسی اسنا میں اس جگہ پہنچا دیا اور موسیٰ کو اور ان لوگوں کو بچا لیا جو اس کے ساتھ تھے. پھر ان دوسروں کو جو ان کے پیچھے آ رہے تھے سب کے سب کو سمندر میں غرق کر دیا. اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ ماننے والے نہیں. اور اے محمد تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں بڑی طاقت والا اور بڑا مہربان ہے. اور انہیں ابراہیم کا بھی واقعہ سناؤ. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا کہ تم کیا پوچھتے ہو، تو انہوں نے جواب دیا ہم بتوں کو پوچھتے ہیں تو تم جو چاہے کہتے رہو، ہم ان کو پوجا برابر جمے رہیں گے. ابراہیم نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، ہم سب نہیں جانتے، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے. ابراہیم نے کہا پھر کیا تم نے ان پر غور کیا جنہیں تم پوچھتے ہو؟ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی اگلے سو میرے تو یہ سب دشمن ہیں. اللہ رب العالمین کے سوا جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. یہ بھی ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح ہے. یہ بھی آپ یاد رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. تو یہ والی اللہ کی بڑی حمد و تسبیح ہے. تو پھر مجھے زندہ کرے گا اور میں امید رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میرے گناہ معاف کر دے گا. ابراہیم یہ سب کہہ چکا تو اس نے دعا کی میرے پروردگار مجھے قوت فیصلہ عطا کر، مجھے اپنے نیک لوگوں کے ساتھ ملا لے اور بعد کے آنے والوں میں میرا ذکر خیر کر. کتنا ذکر خیر ہے کہ آپ جب درود پڑھتے ہیں تو آپ درود میں حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں. کتنا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے حضرت ابراہیم کا، کتنا زبردست اچھے طریقے سے قرآن مجید نے بھی ذکر کیا. اور باغ راحت کے وارثوں میں بھی مجھے ایک وارث بنا اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے، اور جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن ہے پروردگار مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا. یہ بھی دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لا تخزنی یوم یبعثون. یہ والا بھی دعا آپ اپنا نوٹ کر لیجئے. ولا تخزنی یوم یبعثون. اے اللہ جس دن تو سب کو اٹھا کر قیامت برپا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دن مجھے غم زدہ نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا. فرمایا جس دن وہ مال کام آئے گا نہ اولاد، صرف وہی کامیاب ہوں گے جو سچے دل کے ساتھ اللہ کے پاس آئیں گے. اس دن جنت خدا سے ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی اور جہنم گمراہوں کے لیے بے نقاب کر دی جائے گی. اور ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کریں گے یا آج خود کو اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ پھر وہ بھی اور یہ بھٹکے ہوئے لوگ بھی اور ابلیس کے لشکر بھی سب کے سب جہنم میں اوندے منہ جھونک دیے جائیں گے. وہاں وہ آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے لیڈروں سے کہیں گے خدا کی قسم ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جب تمہیں خداوند عالم کے برابر ٹھہراتے تھے. پھر اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے کہ ہمیں تو ان مجرموں نے ہی گمراہ کیا. سو اب نہ ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے نہ کوئی گرم جوشی سے محبت کرنے والا دوست. اب تو اے کاش ایک دفعہ پلٹنا نصیب ہو کہ ہم ایمان والے بن جائیں. اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں. تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ بڑا ہی زبردست ہے اور نہایت ہی مہربان. نوح کی قوم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم کی طرح رسولوں کو جھٹلا دیا. جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں مان لیں، درحال یہ کہ تمہاری پیروی تو سوسائٹی کے سب سے غریب لوگ کرتے ہیں. تو نے کہا مجھے کیا معلوم جو وہ کرتے ہیں، ان کا حساب میرے رب کے ذمے ہے اگر تم سمجھنا چاہو. اور اس وقت تو وہ اور بھی آگے بڑھ کر مجھ کو پر ایمان لے آئے ہیں. میں ان اہل ایمان کو تمہیں خوش کرنے کے لیے دھتکارنے والا نہیں، میں تو ایک کھلا ہوا اپنے رب کی طرف سے ڈرانے والا ہوں.
इस पर वो बोले, ए नूह, अगर तुम बाज ना आए तो जरूर हम तुम्हें पत्थर मार मार कर संसार कर देंगे। बिलाखिर नूह ने दुआ की, है मेरे परवरदिगार, मेरी कौम ने मुझे जुठला दिया, इसलिए तो अब मेरे और उनके दरमियान कतई फैसला कर दे, और मुझे और मेरे साथियों को और अहले ईमान को इनसे निजात फरमा। चुनाचे इसको और उसके साथियों को हमने भरी हुई कश्ती में बचा लिया, और बाकी सब लोगों को इसके बाद हमने गर्क कर दिया। इसमें यकीनन बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं। और ए मोहम्मद, तेरा परवरदिगार, इसमें कुछ शक नहीं कि बड़ा ही जबरदस्त है और निहायत मेहरबान भी। इसी तरह आद ने रसूलों को जुटला दिया जब उनके भाई हूद ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक सच्चा रसूल हूँ, इसलिए मुझसे डरो, अल्लाह से डरो, मेरी बात मानो, इस पर तुमसे कोई सिला नहीं मांगते, मेरा सिला तो अल्लाह तमाम जहानों के रब के जिम्मे है। ये तुम्हारा क्या हाल है, हर ऊंची जमीन पर तुम इस तरह लाहासिक यादगारें बनाते हो और इस तरह बड़े बड़े महल तामीर करते हो, गोया कि तुम्हें हमेशा यहाँ रहना है, और जब किसी पर हाथ डालो तो जाबिर बन जाते हो। सो अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, इसी से डरो जिसने तुम्हें वो चीजें अता की जिन्हें तुम खूब जानते हो, और इसने तुम्हें जानवर, बेटे, बाघ, चश्मे अता किए। हकीकत है कि तुम्हारी करतूतों की वजह से मैं तुम पर एक जबरदस्त दिन के अजाब से डरता हूँ। तो कौम आद और समूद के बारे में आप बार बार पढ़ चुके हैं कि उन कौमों के अंदर ये था जज्बा कि हम पहाड़ों को तराश कर आलीशान इमारतें बना, जैसे घर बनाने में हम मुकाबला करते हैं ना कि मेरा घर सबसे अच्छा हो, सबसे खूबसूरत हो। तो इसी तरीके से वो लोग जबरदस्त, उनका ये था कि पहाड़ों के दरमियान के अंदर, पहाड़ों के मिड के अंदर कितना मुश्किल काम होगा कि वो आलिशान किले और महल बनाते थे, और समझते थे कि हमें हमेशा यहाँ रहना है। तो अल्लाह ताला ने इनके इन्हीं घरों के अंदर इनको बर्बाद करके रख दिया। तो इनसे डरो जिसने तुम्हें वो चीजें अता की जिन्हें तुम खूब जानते हो, इसने तुम्हें जानवर, बेटे और चश्मे अता किए। हकीकत ये है कि तुम्हारी करतूतों की वजह से तुम पर एक बड़े ही दिन का अजाब आएगा। इन्होंने जवाब दिया, हमारे लिए बराबर है खा तुम हमें नसीहत करो या ना करो, कुछ नहीं जो बातें तुम बताते हो, यही आदत अगलों की भी रही है, ये महज तुम्हारे डरावे हैं, हम पर हरगिज कोई अजाब नहीं आएगा। बिलाखिर उन्होंने इसको झुठला दिया, फिर हमने भी इन्हें हलाक कर दिया। इसमें यकीनन बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं। और ए मोहम्मद, तेरा परवरदिगार, इसमें कुछ शक नहीं, बड़ा ही जबरदस्त और निहायत मेहरबान है। समूद ने, जो आज के बाद दूसरी कौम उठी, वो समूद थी। समूद ने भी रसूलों को जुटला दिया जब उनके भाई साले ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक सच्चा रसूल हूँ, इसलिए अल्लाह से डरो और मेरी बात को मानो, इसमें तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, और मेरा सिला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। तुम्हारा क्या ख्याल है अगर तुम इन्हीं नेमतों में इत्मीनान के साथ रहने दिए जाओ जो यहाँ तुमको मुयसर है, बागों, चश्मों, खेतों, खजूरों में, जिनके खुशी आपस में गुस्से हुए होते हैं, और पहाड़ों को खोद कर फखर जताते खुश खुश घर बनाते हो। सो अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, और उन हद से गुजर जाने वालों की बात ना मानो जो जमीन में फसाद बर्पा करते हैं और उसकी सलाह नहीं करते। वो बोले, कुछ नहीं, तुम पर तो किसी की ने बुरी तरह जादू कर दिया है जिससे तुम्हारी अकल मारी गई है, तुम हमारी तरह के एक आदमी हो, इसलिए कोई मौजजा लाओ अगर तुम सच्चे हो। साले ने कहा, ये एक ऊँटनी है, एक दिन ये पानी पिएगी और एक दिन मुकर्रा दिन की बारी तुम्हारे जानवरों के लिए है, और सुनो, इसको बिल्कुल भी तकलीफ पहुंचाने के लिए हाथ भी ना लगाना इस ऊँटनी को, वरना एक हौलनाक दिन का अजाब तुम्हें आ पकड़ेगा। इस पर भी इन्होंने इसकी कोचे काट दी, सो पछताते रह गए और बिलाखिर इन्हें अजाब ने आ लिया। और इसमें यकीनन बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन इनमें अक्सर लोग नहीं मानते। और ए मोहम्मद, तेरा परवरदिगार, इसमें कुछ शक नहीं कि बड़ी ही ताकत वाला है, लेकिन साथ बड़ा ही रहम करने वाला है। लूत की कौम ने भी रसूलों को जुटला दिया जब उनके भाई लूत ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए एक रसूल अमीन हूँ, इसलिए अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, मैं इस पर तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। ऐ खुदा के बंदो, क्या तुम शहवत रानी के लिए दुनिया के लोगों में से मर्दों के पास जाते हो, और तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे लिए जो बीवियां पैदा की हैं इन्हें छोड़ देते हो, ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से गुजर गए हो। वो बोले, ए लूत, अगर तुम ऐसी बातों से बाज ना आए तो हम तुमको यहाँ से निकाल देंगे। उसने जवाब दिया, कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हारी इस अमल से सख्त बेजार हूँ। तब उसने दुआ किया, मेरे परवरदिगार, तो मुझे और घर वालों को इस अमल के अंजाम से निजात अता फरमा जो कर रहे हैं। तो हमने उसे और उसके घर वालों को निजात दे दी, सिवाय उस बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी, यानी कि उसकी बीवी।
اس کی بیوی جو ہے اس کو وہ ہجرت کرنے والوں کے ساتھ نہیں تھی اور وہ عذاب پانے والوں میں سے ہو کر رہ گئی. اور اللہ تعالیٰ نے جن دو بری عورتوں کا مثال دی ہے ان میں ایک یہ حضرت لوط کی بیوی تھی اور دوسری حضرت نوح کی بیوی. پھر اس کو اور باقی سب کو ہم نے ہلاک کر مارا اور اس پر پتھروں کی بارش ہولناک کر دی. تو کیا ہی بری بارش تھی جو ان پر برسائی گئی جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا. اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے لیکن اس میں اکثر ماننے والے نہیں ہیں. اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ بڑی ہی زبردست اور نہایت مہربان ہے. اس طرح بن والوں نے بھی رسولوں کا انکار کیا. بن والے ہیں کون؟ جنگل والے. بن کہتے ہیں جنگل کو. ٹھیک ہے. تو یہاں مراد ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم. مدین کا جو علاقہ تھا وہ ایک جنگل کے پاس تھا تو اس کو بن والے یعنی اصحاب الایکا کہا جاتا ہے کہ جنگل تھا نا ان کی بستی کے پاس تو اس لیے ان کو اصحاب ایکا کہا جاتا ہے. بن والے کہا جاتا ہے, جنگل والے کہا جاتا ہے. اور ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا کہ یہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے. اور ابھی دیکھیں ہمارے ہاں رمضان ہے, سب تراویاں بھی پڑھ رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, چیزوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں. آج یہ دیکھیں نا کہ وہ جگہ جگہ چھاپے پڑے ہیں, لوگ چیزوں پہ ملاوٹ کر رہے ہیں, چیزیں مہنگی کر کے بیچ رہے ہیں, 200 کی چیز کو 400 میں بیچ رہے. یہ رمضان کی تربیت ان لوگوں کی. تو اس طرح جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں, میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں, اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا, میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. میں تم سے کہتا ہوں کہ پیمانہ پورا بھرو اور کسی کو نقصان دینے والے نہ بنو اور سیدھی ترازو سے تولو, لوگوں کو گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو, اور خدا سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی. انہوں نے جواب دیا کچھ نہیں, تم پر تو کسی نے جادو کر دیا, تمہاری عقل ماری گئی ہے, اور یہ بھی کہ تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہو اور ہم تمہیں بالکل جھوٹا خیال کرتے ہیں. انہوں نے اپنے نبی سے کہا تو اگر تم سچے ہو تو آسمان پر ہم سے کوئی عذاب کا ٹکڑا گرا دو. شعیب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. بالآخر انہوں نے جھٹلا دیا تو صاحبان والے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا, اور اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ ایک ہولناک دن کا عذاب تھا. اور تیرا پروردگار یعنی صاحبان کا مطلب ہے کہ انتہائی غبار اٹھا, بادل امڑ آئے, آندھی طوفان چلا اور سب کچھ چیخنے چنگاڑنے لگا اور سب کچھ برباد ہو کے رہ گیا. تو اس میں ایک نشانی ہے لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. تیرا پروردگار ہے محمد بہت غالب اور رحم والا ہے. اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ اتارا ہے. اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین نے نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر, اس لیے کہ دوسرے پیغمبر کی طرح تم بھی لوگوں کو آگاہ کرو نہایت صاف عربی زبان میں. اور یہ اگلے صحیفوں میں بھی اس کا ذکر ہے. کیا ان لوگوں کے لیے اللہ کی ہدایت کا ذکر ہے, کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں؟ ان کو بنی اسرائیل کے عالم جانتے ہیں, یہ بھی نہیں مان رہے. اگر ان میں سے کسی کو کسی اجمی پر نازل کر دیتے پھر ان کو پڑھ کر سناتا تو پھر بھی یہ ایمان نہ لے کر آتے. ان مجرموں کے دلوں میں اس طرح ہم نے اسے گزارا ہے, یہ اسے نہیں مانیں گے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. پھر اس وقت کیا کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی, تو کیا ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں. ذرا دیکھو تو اگر ہم وہ عذاب ابھی نہ اتاریں اور ان کو چند سال اور اس طرح بہرہ مند رکھیں تو وہ عذاب ان پر آ جائے گا جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے. تو یہ بہرہ مندی ان کے کس کام آئے گی؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہلت تمام حجت کے لیے ہے, اور ہم نے کسی بستی کو بھی اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے پہلے ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے خبردار کرنے والے آئے, اور ہم ظالم نہیں ہیں کہ ان کے بغیر انہیں ہلاک کر دیں. یہ خدا کا اتارا ہوا کلام ہے, اسے یاد دہانی حاصل کرو. اسے شیاطین لے کر نہیں اترتے, یہ ان کے لائق نہیں ہے, وہ نہ ایسا کر سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ تو گن سن لینے ہی سے دور رکھے جاتے ہیں. یعنی قرآن جیسا اعلیٰ کلام جب اللہ نے نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دور دور تک میں نے پہرے کو سخت کر دیا کہ کوئی جن یا شیطان آسمان کے قریب بھی نہ پھٹکے, اور ان راستوں کو میں نے محفوظ کر دیا جہاں سے حضرت جبرائیل امین وہی لے کر آتے تھے. اور جب بھی کوئی جن یا شیطان آسمان کے قریب بھی پھٹکنے لگتا تو اس کو شہاب ثاقب اور ستارے ٹوٹ کر پڑتے. یہ کانورسیشن آپ کو ملے گی پوری ڈیٹیل کے ساتھ سورہ جن کے اندر.
کہ جنہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں قرآن مجید پڑھتے سنا تو ان کا گروہ وہاں سے گزر رہا تھا، وہ وہاں پہ ٹھہر گئے، انہوں نے کہا کتنا دل پذیر کلام ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس کلام کو نازل کر رہا تھا جب آسمان پر پہرے انتہائی سخت کر دیے گئے، اور جب ہم کوئی بھی بات سننے کے لیے آسمان کے قریب جاتے تھے تو ہمیں شہاب ثاقب ٹوٹ کر پڑتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ تم کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو کہ تم بھی سزاوار عذاب ہو جاؤ، اور اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی اس سے خبردار کرو، اور جن اہل ایمان نے تمہاری پیروی کی ہے ان کے لیے اپنی شفقت اور محبت کے بازو جھکائے رکھو، لیکن تمہارے خاندان کے یہ لوگ اس کے باوجود ہے محمد تمہاری بات نہیں مانیں گے تو انہیں صاف صاف بتا دو کہ جو کچھ تم کر رہی ہو میں اس سے بری ہوں، اور اپنی دعوت کے اس مرحلے میں اس عزیز و رحیم پر بھروسہ رکھو جو تمہیں اس وقت دیکھتا ہے جب تم رات میں تہجد کے لیے اٹھتے ہو، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آنے جانے والوں کو دیکھتا ہے، بے شک وہ سمیع علیم ہے۔ اور لوگوں، یہ پاکیزہ ہستی ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس پر شیاطین اترتے ہیں، تم بتاؤ کہ شیاطین کس پر اترتی ہیں؟ لوگ کہتے تھے نا شیاطین یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجیسٹ کرتے ہیں تو آپ بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ ہر طریقے سے کرتا ہے، شیاطین تو اللہ کے نیک لوگوں پر نہیں آتے، وہ تو لپاٹیے بد کردار لوگوں پر اترتے ہیں، وہ ان کی طرف کان لگاتے ہیں کہ غیب سے کچھ سن لیں، مگر ان میں سے اکثر لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، ان میں سے جو جنوں اور شیاطین سے رابطہ کرتے ہیں وہ جھوٹے بد کردار لوگ ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ محمد بھی گویا ایک شاعر ہے، جبکہ شاعروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، یعنی شاعر عرب کے اندر جو شاعر ہوتے تھے نا، کبھی آپ ان کی شاعری کو پڑھ کر دیکھیں کہ شاعری تو ان کی اچھی ہوتی تھی، اپنی زبان کے لحاظ سے رچ ہوتی تھی، مگر گندی، انتہائی گندی ہوتی تھی، اس کے اندر فحاشی ہوتی تھی، وہ اپنی محبوباؤں کے نام لے کر سریعام ان کے اعضاء کی تفصیل بیان کیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید جیسا عظیم الشان پاکیزہ کلام، شرم و حیا سے لبریز انتہائی فصیح عربی کا کلام، تو ان جن اور شیاطینوں سے اس کا کیا مقابلہ؟ کیا دیکھتے نہیں کہ جو شاعر ہیں وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، یعنی ان کے عمل میں تضاد ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم کو بتاتے ہیں سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ ایک ہی مضمون بیان ہوا ہے پورے قرآن کے اندر۔ شاعر لوگ کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی گل و بلبل کے افسانے بیان کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ نالا کرتے ہیں، روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، تو ان کے اوپر تو جیسی کیفیت ہوتی ہے ویسی وہ شاعری کرتے ہیں۔ تو قرآن کا پیغام تو بالکل ایک یکساں پاکیزہ ستھرا اور اعلیٰ ترین بہترین کلام علی عربی ہے، اور یہ وہی مستثنا ہے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ کو بہت یاد کیا، اسی وقت بدلہ لیا جب ان پر ظلم کیا گیا، اور یہ ظلم کرنے والے انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین